گرے کلر کے ڈریس کوٹ میں ملبوس، کلائی میں قیمتی گھڑی باندھے، سیاہ آنکھوں کو سیاہ ہی گوگل سے چھپائے، وہ سیڑھیاں اترا تھا۔ ایک ہاتھ سے فون کان سے لگایا ہوا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ کوٹ کا بٹن بند کر رہا تھا۔ لاؤنج میں پہنچتے ہی اس نے ایک نظر ڈائننگ ایریا کی طرف ڈالی جہاں اس کے بابا وہاج کادوانی ناشتے کی میز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ناشتہ ان کے سامنے موجود تھا مگر انہوں نے ناشتے کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، شاید وہ اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ بابا آپ ناشتہ کر لیں، مجھے تھوڑی جلدی ہے، آج ہم لنچ ساتھ کر لیں گے۔ فون کان سے ہٹاتے وہ وہیں سے بولا جب وہاج کادوانی نے نفی میں سر ہلایا۔ ہارون یہاں آؤ، میری بات سنو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، وہاج کادوانی نے کہا تو ہارون نے کلائی موڑتے گھڑی پر وقت دیکھا تھا، وہ واقعی لیٹ ہو رہا تھا۔ پلیز بابا شام میں بات کرتے ہیں نا، ہارون کادوانی نے ریکویسٹ کرنے کے انداز میں کہا تو وہاج کادوانی نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ شکریہ بابا، شام میں ملتے ہیں، ہارون کادوانی بولتے تیزی سے لاؤنج کے دروازے سے نکلتا چلا گیا جبکہ وہاج کادوانی نے اللہ کا نام لیتے ناشتے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہارون کادوانی ریش ڈرائیونگ کرتے آفس پہنچا تھا۔ کمپنی کے اندر داخل ہوتے ہی اس کے چہرے کے نقوش تن گئے، ماتھے پر کئی ناگوار بل نمودار ہوئے تھے جو یہ بات شو کر رہے تھے کہ کوئی ایسی بات ضرور ہوئی ہے جو اس کے مزاج کے خلاف تھی۔ مس ماہین آ گئی کیا؟ ریسیپشن کے پاس سے گزرتے اس نے رک کر پوچھا۔ نہیں سر، وہ ابھی تک نہیں آئیں، ریسیپشنسٹ نے نفی میں سر ہلاتے جواب دیا تو ہارون کادوانی کے تنے نقوش مزید سخت ہوئے۔ وہ جیسے ہی آئے انہیں فوراً میرے روم میں بھیجنا، ہارون کادوانی نے کہا۔ اوکے سر، ریسیپشنسٹ نے معطبانہ انداز میں کہا۔ سر، ہارون کادوانی جو کچھ ہی قدم چلا تھا ریسیپشنسٹ کے پکارنے پر رکا اور مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سر وہ آج کی میٹنگ کا ٹائم؟ اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا جب ہارون اس کی بات کاٹ گیا۔ میٹنگ لنچ کے بعد ہوگی، سب کو انفارم کر دیں، ہارون کادوانی نے کہا اور مزید کوئی بھی بات سنے بغیر اپنے روم میں آ گیا۔ ٹیبل پر فائل پٹکتے اس نے بری طرح سے دانت کچکچائے۔ یوں تو اسے فائل پڑھتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس میں بے شمار غلطیاں ہیں مگر ایک مرتبہ اس نے USB ڈرائیو بھی چیک کرنا چاہی۔ یہ دیکھ اس کا پارا چڑھا تھا کہ دونوں میں ہی سیم غلطیاں کی گئی تھیں۔ سیم، یہ آج کی میٹنگ کے حوالے سے اہم فائل تھی جسے آج ہفتہ پہلے اس نے وہاج کادوانی کے کہنے پر ماہین ستار کے حوالے کیا تھا۔ حالانکہ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، اسے اس لڑکی پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا، مگر باپ کے کہنے پر اس نے ماہین کو ایک چانس دیا تھا اور آج ہفتے بعد ماہین نے اسے یہ فائل بنا کر دی تھی، غلطیوں سے بھری آدھی ادھوری فائل جسے دیکھتے ہی وہ سیخ پا ہوا۔ ابھی وہ اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان، ہارون کادوانی نے بھاری اور گمبھیر لہجے میں کہا تو ماہین دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی۔ پنک کلر کے سادہ شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں کی چٹیا کی صورت میں باندھا گیا جس میں سے چند لٹیں نکل کر چہرے پر آ رہی تھی، لمبی گداز پلکیں، کانچ سی سبز آنکھیں، گورے گال، سفید دودھیا رنگت، بلا شبہ وہ حسین تھی مگر صرف حسین۔ بقول ہارون کادوانی کے اس میں سوائے حسین ہونے کے اور کوئی کوالٹی نہ تھی۔ نہ جانے اس کے باپ نے کیا سوچ کر اس احمق لڑکی کو کمرے میں جاب دی۔ آپ نے بلایا سر؟ ماہین اندر آتے پوچھنے لگی۔ جی جی مس ماہین، آپ نے کارنامہ ہی ایسا انجام دیا ہے کہ مجھے مجبوراً آپ کو بلانا پڑا، ورنہ میری ایسی کوئی دلی تمنا دور دور تک نہیں تھی۔ ہارون کادوانی نے اسے دیکھتے چبا چبا کر کہا تھا۔ جی سر؟ ماہین نے ناسمجھی سے ہارون کادوانی کی طرف دیکھا۔ یہ فائل آپ نے ریڈی کی ہے؟ ہارون کادوانی گھوم کر اس کی طرف آیا اور فائل اس کے ہاتھ میں دیتے سوال کیا۔ جی سر، ماہین پرجوش سی بولی۔ اور یہ پریزنٹیشن، یہ بھی آپ نے تیار کی ہے کیا؟ ہارون نے پوچھا تو ماہین نے ایک مرتبہ پھر تیزی سے سر اس بات میں ہلایا۔ جی سر، یہ دونوں میں نے ہی ریڈی کی ہیں، اچھی بنی ہے نا؟ مجھے یقین تھا اچھی ہی بنی ہوں گی، آخر کو میں نے اتنی محنت جو کی ہے۔ ماہین خود ہی کہتی پرجوش ہوئی تھی، اس کی آواز میں ایک کھنک سی تھی۔ ہارون کادوانی اس کی ضرورت سے زیادہ خوش فہم ہونے پر حیران ہوا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس کا غصہ اود آیا۔ شٹ اپ مس ماہین، ان کو آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ دیکھیں یہ ساری کی ساری مسٹیکس سے بھری پڑی ہیں، اور مسٹیکس بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں بلکہ میجر مسٹیکس ہیں۔ یہ پریزنٹیشن دیتی آپ میٹنگ روم میں، غلطی آپ کی نہیں میری ہے۔ مجھے آپ سے اس قسم کی نااہلی کی امید تھی مگر پھر بھی میرا دماغ خراب تھا جو بابا کے کہنے پر آپ پر بھروسہ کیا اور آپ کو یہ فائل سونپ دی۔ اس سے تو اچھا تھا میں خود ہی بنا لیتا۔ ہارون کادوانی نے غصے سے کہنا شروع کیا تو ماہین اس کے غصے کو دیکھتی سہم گئی۔ کیا ہوا سر؟ کچھ زیادہ غلط ہو گیا کیا؟ ماہین نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔
زیادہ نہیں، سب غلط ہے، اب مجھے دوبارہ سے یہ بنانی پڑے گی۔ وہ تو شکر ہے کہ میں نے بابا کی طرح آنکھیں بند کر کے آپ پر بھروسہ نہیں کیا، ورنہ آج میٹنگ میں تو ناک کٹ جاتی۔ ہارون کادوانی کا غصہ کسی طور کم ہونے پر نہیں آ رہا تھا، اس کا لہجہ مسلسل سخت تھا۔ ماہین کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آئے تھے۔ آئی ایم سوری سر، میں دوبارہ، ماہین نے کہنا چاہا مگر ہارون کادوانی نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ شٹ اپ مس ماہین، آپ کو لگتا ہے کہ اس عظیم کارنامے کے بعد میں آپ سے دوبارہ کوئی کام لوں گا؟ نو نیور۔ بابا کی بات نہ ہوتی تو ابھی کے ابھی آپ کو اٹھا کر اس کمپنی سے باہر پھینکوا دیتا، کیونکہ آپ جیسے نکمے اور نالائق لوگ مجھے اپنی کمپنی میں بالکل پسند نہیں۔ وہ مسلسل بھڑک رہا تھا اور حقارت سے ماہین کو دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں اب باقاعدہ آنسو بہنے لگے تھے۔ ہارون کادوانی کی باتوں سے زیادہ اس کا حقارت زدہ لہجہ ماہین کو تکلیف دے رہا تھا۔ وہ اس کو یوں ٹریٹ کر رہا تھا جیسے وہ کوئی سڑک پر گری پڑی چیز ہو۔ بس مسٹر ہارون، بہت ہوا۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس طرح میری بے عزتی کریں۔ میں مانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، کیونکہ میں آپ کی طرح تجربے کار نہیں ہوں۔ میں نے آپ سے سوری بھی کیا ہے، لیکن آپ نہ جانے خود کو کیا سمجھتے ہیں۔ آپ کو آپ کی کمپنی مبارک ہو، آپ کیا مجھے اس کمپنی سے نکالیں گے؟ میں خود ہی یہاں سے جا رہی ہوں، جہاں انسان کی قابلیت نہیں بلکہ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے۔ ماہین، میں نہ جانے اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ ہارون کادوانی کی آنکھوں میں دیکھتے پٹر پٹر بولے گئی۔ خود ہارون کادوانی بھی اس کو یوں بولتے دیکھ حیران ہوا۔ اس نے کہاں اس لڑکی کو اتنا بولتے سنا تھا؟ وہ اسے یوں ہی شوق چھوڑے دروازہ کھولتے اس کے روم سے نکلی اور جاتے وقت ٹھاک کی زوردار آواز سے دروازہ بند کرنا نہ بھولی۔ ایڈیٹ لڑکی، احمق، جاہل، کم عقل، پتہ نہیں بابا کو کیا دکھائی دے گیا اس میں۔ واٹ ایور، میں کیوں سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں، جہاں مرضی جائے میری بلا سے۔ ہارون کادوانی خود سے کہتے چیئر پر بیٹھا اور پریزنٹیشن تیار کرنے لگا۔ میٹنگ میں صرف 4 گھنٹے باقی تھے اور تب تک اسے یہ طویل پریزنٹیشن ریڈی کرنی تھی۔ ماہی، تم اتنی جلدی آ گئی؟ تمہاری تو آج میٹنگ تھی نا؟ کیسی رہی میٹنگ؟ یقیناً میری بیٹی کی پریزنٹیشن کو سب نے سراہا ہوگا، میری بچی ہے ہی اتنی قابل۔ ماہی جو ہی گھر پہنچی، ستار احمد اسے دیکھ کر کہنے لگے۔ ماہی نے نم آنکھوں سے باپ کی طرف دیکھا۔ ایکسیڈنٹ میں وہ اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد فالج کے اٹیک کے باعث ان کا دائیں طرف کا سارا حصہ مفلوج ہو چکا تھا۔ اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ وہ دل ہی دل میں کرتی رہتی تھی، مگر باپ کے سامنے ہمیشہ خود کو مضبوط ظاہر کرتی۔ لیکن اس وقت ہارون کادوانی سے جھگڑ کر آنے کے بعد اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ خود کو بہت اکیلا اور کمزور محسوس کر رہی تھی۔ اسے رونے کے لیے کسی کندھے کی ضرورت تھی۔ تبھی باپ کا کندھا دیکھ وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائی اور ستار احمد کے پاس آتے گھٹنوں کے بل ان کے قریب بیٹھتے ان کے گھٹنے پر سر رکھ کر بری طرح سے سسک سسک کر رو دی۔ ستار احمد تو بیٹی کو یوں دیکھ بے حد گھبرا گئے۔ ماہی، کیا ہوا میری بچی؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ ماہین، کچھ تو بتاؤ، کیوں رو رہی ہو اس طرح؟ کیا ہوا؟ کیوں اپنے باپ کو پریشان کر رہی ہو؟ ستار احمد اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے پریشانی سے پوچھنے لگے تھے۔ ماہین نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ وہ دل ہلکا ہونے تک روتی رہی۔ بابا، یہ سب بڑے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کیا؟ کچھ دیر بعد ماہین نے سر اٹھاتے سوال پوچھا۔ کیسے؟ ستار احمد نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ایسے ہی ہارون سر جیسے، مغرور، بدتمیز اور جیسے لوگوں کو حقیر سمجھنے والے۔ ماہین نے سوال کیا تو ستار احمد نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں ماہی، سب ایک جیسے نہیں ہوتے اور ہارون بھی برا نہیں ہے۔ ہاں، مزاج کا تھوڑا سخت ہے لیکن مغرور نہیں۔ تم بتاؤ، تمہیں کچھ کہا ہے اس نے کیا؟ سب کچھ ہی تو کہا ہے بابا، جتنی کڑوی کسیلی باتیں انہیں آتی تھیں سب مجھے ہی تو کہی۔ آپ کو نہ جانے کیوں وہ اچھے اور سمجھدار لگتے ہیں، مجھے تو بے حد برے لگتے ہیں، وہ زہر سے بھی زیادہ برے۔ ستار احمد نے پوچھا تو ماہین نے انہیں ساری بات بتانے کے بعد کہا تھا، جسے سننے کے بعد ستار احمد نے گہری سانس لی تھی اور پرسوچ نظروں سے ماہین کی طرف دیکھا۔ یہ تو غلط کیا اس نے، لیکن غلطی تمہاری بھی تو تھی نا بیٹا؟ تمہیں فائل میٹنگ والے دن سے پہلے دے دینی چاہیے تھی اور اس سے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ صحیح ہے یا نہیں۔ اب عین وقت پر اسے پتہ چلا تو غصہ تو جائز تھا ان کا، مگر اسے تم سے یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ خیر، اگر تمہارا دل نہیں ہے تو تم اب وہاں نہیں جاؤ گی۔ ہمارا نظام چل تو رہا ہے، مزید میں وقت گزاری کے لیے کوئی دکان ڈال لوں گا۔ اور ہاں، ہارون کی باتوں کو زیادہ دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لیا جائے تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ ستار احمد نے ماہین کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا۔ وہ نہ جانے ماہین کو کیا کچھ سمجھانا چاہ رہے تھے۔ ماہین نے چینج کرنے کے بعد دوپہر کا کھانا بنایا، پھر دونوں باپ بیٹی نے ساتھ مل کر لنچ کیا۔ لنچ کے بعد ستار احمد اپنے فون سے اپنے جاننے والوں کو کالز کرنے لگے تھے۔
تاکہ کسی سے بات چیت کر کے دکان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ وہیں ماہین بھی انہیں فون پر مصروف دیکھ اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ بھی اپنی سہیلیوں سے بات کرنے لگی تھی تاکہ اسے بھی کوئی چھوٹی موٹی نوکری مل جائے۔ وہ بھی فارغ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ان کے پاس کافی سیونگز تھی، ان کا نظام اچھے سے چل رہا تھا، مگر پھر بھی آخر سیونگز کب تک چلتی؟ آدھی سے زیادہ سیونگز تو ستار احمد کے علاج پر لگ چکی تھی۔ تبھی وہ برا وقت آنے سے پہلے پہلے ان کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کرنا چاہتی تھی۔ کمرے میں آتے بیڈ کے سائڈ ڈرار کھولتے اس کی نظر ایک مخملی ڈبیا پر پڑی۔ ماہین نے وہ ڈبیا اٹھا لی اور کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ اس میں سونے کی چھوٹی سی انگوٹھی تھی جو کسی 3 سے 4 سال کی بچی کی تھی۔ ماہین نے وہ انگوٹھی نکالی اور اسے دیکھنے لگی۔ بچوں کی کوئی یاد تو اسے یاد نہیں تھی، البتہ اسے یہ ضرور بتایا گیا تھا کہ وہ کسی کی امانت ہے۔ اس کی امی ہمیشہ اسے کہتی ہیں کہ وہ صرف گڈو کی ہے، لیکن وہ گڈو تھا کون؟ یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ امی نے کبھی اسے اصل نام بتایا ہی نہیں تھا۔ بابا بھی تو جانتے ہوں گے نا اسے۔ بابا بھی تو جانتے ہوں گے نا اسے۔ بے اختیار اس کے ذہن میں یہ سوال ابھرا۔ یقیناً بابا گڈو کے بارے میں جانتے ہیں، ان سے ہی پوچھتی ہوں۔ ماہین نے خود کلامی کرتے ہی باہر کی طرف قدم بڑھائے، مگر پھر یکدم رک سی گئی۔ فطری شرم و حیا آڑے آ گئی تھی۔ وہ بات جس کا ذکر اس کے بابا نے کبھی اس کے ساتھ نہ کیا تھا، وہ کیسے منہ پھاڑ کر ان سے پوچھ لیتی؟ اپنا ارادہ ملتوی کرتے وہ وہیں سے واپس مڑی اور انگوٹھی واپس اس مخملی ڈبیا میں ڈال کر سائڈ ڈرار میں رکھتے ڈرار بند کر دیا۔ گڈو، تم جو کوئی بھی ہو، خدا کرے کہ تم بہت امیر ہو، بہت 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 زیادہ امیر، ہارون سر سے بھی بہت زیادہ امیر، تاکہ پھر میں بھی انہیں بتا سکوں کہ پیسے کا روپ جھاڑنا کیا ہوتا ہے۔ ماہین دلی دل میں اپنے خوابوں کے شہزادے گڈو سے مخاطب ہوئی تھی۔ ہارون کادوانی سے بدلہ لینے کی چھوٹی سی خواہش اس کے دل میں جاگی، جس کو وہ عملی جامہ پہنانا چاہتی تھی۔ بس اسے اپنے گڈو کا انتظار تھا جو نہ جانے کہاں تھا۔ کیا میں اسے یاد ہوں گی؟ کیا اسے ہمارا رشتہ یاد ہوگا؟ اگر وہ بھول گیا ہوا تو؟ یقیناً وہ بھول گیا ہوگا مجھے، تبھی تو ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا۔ ماہین کے دل میں طرح طرح کے وسوسے اور خدشات جنم لینے لگے تھے۔ وہ خود ہی خود سے سوال کر رہی تھی اور خود ہی جواب دے رہی تھی۔ اگر وہ کبھی لوٹ کر نہ آیا تو؟ ایک اور خدشے نے سر اٹھایا تھا۔ وہ یکدم اداس ہو گئی تھی۔ اس پر وہ بھول گئی تھی کہ وہ کمرے میں کیوں آئی تھی۔ کاش امی آپ حیات ہوتی تو آج مجھے اتنی پریشانی تو نہ ہوتی۔ یہ مجھے کس کشمکش میں ڈال کر چلی گئی ہیں آپ؟ مجھے بتا تو دیا ہوتا کہ آخر یہ گڈو نامی مخلوق ہے کون۔ اب میں اس کو کیسے ڈھونڈوں گی؟ بابا سے بھی تو نہیں پوچھ سکی نا؟ ماہین خود سے بھی باتیں کی جا رہی تھی۔ وہ ستار احمد اور نازیہ جبین کی اکلوتی اولاد تھی اور دونوں کی آنکھوں کا تارا تھی۔ وہ محض 3 سال کی تھی جب نازیہ جبین کی سہیلی ان کے گھر آئی اور اپنے بیٹے گڈو کا رشتہ ماہین کے لیے ڈال دیا۔ نازیہ جبین کو کوئی اعتراض نہ تھا، انہیں اپنی دوستی پر پورا بھروسہ تھا۔ یوں بھی وہ دوستوں سے بڑھ کر بہنیں تھیں، ان کا رشتہ سگی بہنوں سے بڑھ کر تھا۔ تبھی نازیہ جبین نے بے فکر ہو کر ماہی کا ہاتھ گڈو کے لیے دے دیا۔ پھر 4 سال کی عمر میں ہی نازیہ جبین کی سہیلی نکاح کے پیام کے ساتھ آئی تھی۔ نازیہ جبین یوں بچپن کے نگاہ پر شچ و پنج میں تھی، مگر ان کی سہیلی نے انہیں منا کر ہی دم لیا اور یوں 4 سالہ ماہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گڈو کے نام ہو گئی۔ اس وقت گڈو محض 7 سال کا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑتا گیا۔ نازیہ جبین کی سہیلی اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ بیرون ملک چلی گئی اور پھر اچانک سے سارے رابطے ختم ہو گئے۔ دوسری طرف ماہین جو 14 سال کی ہو چکی تھی، وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ ستار احمد ایک پرائیویٹ کمپنی میں مینیجر کی پوسٹ پر تھے۔ کمپنی کا مالک خود بیرون ملک ہوتا تھا۔ ماہین ان دنوں میٹرک کے امتحانات سے فارغ ہوئی جب ایک روز نازیہ جبین کی صحت بے حد خراب ہو گئی۔ ہسپتال لے جانے پر معلوم ہوا کہ کینسر پچھلے 1 سال سے ان کے خون میں شامل ہو کر آہستہ آہستہ پھیلنے اب ان کو موت کی دہلیز پر لے آیا تھا۔ ستار احمد سے جو بن پڑا انہوں نے کیا تھا، مگر خدا کو شاید یہی منظور تھا۔ مزید 3 ماہ ان کے ساتھ گزرنے کے بعد نازیہ جبین اپنے ابدی سفر پر روانہ ہو گئی تھی۔ ماہین کے لیے ماں کی موت بہت بڑا صدمہ تھی، مگر وقت بہت بڑا مرہم ہے، اس نے ان کے زخم بھر دیے۔ ماہین BS کرنے کے بعد اب گھر پر تھی اور کوئی جاب کرنے کا سوچ رہی تھی، جبکہ ستار احمد فی الحال اسے اس چیز کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ وہ اسے مزید کوئی
کورس وغیرہ کرنے کا کہہ رہے تھے۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ ماہین صحن میں بیٹھی کب سے ستار احمد کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آج انہیں لوٹنے میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو ماہین نے جھٹ سے جا کر دروازہ کھولا۔ ستار احمد کو دیکھ اس کی جان میں جان آئی۔ بابا کہاں رہ گئے تھے آپ؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، ماہین نے بےتابی سے پوچھا۔ بس بیٹا آج دفتر میں دیر ہو گئی، تمہیں پتہ ہے آج کمپنی کے اصل مالک لوٹ آئے ہیں، انہوں نے ایک تقریب رکھی تھی، اسی میں دیر ہو گئی۔ تم بتاؤ کھانا کھایا یا نہیں؟ ستار احمد نے بیٹھتے ہوئے پوچھا تو ماہین نے نفی میں سر ہلایا۔ لے آؤ پھر مل کر کھاتے ہیں۔ میں تب تک ہاتھ منہ دھو آؤں، ستار احمد کہتے واش روم کی طرف بڑھے، جبکہ ماہین جلدی سے کچن میں گئی تاکہ کھانا گرم کر کے لا سکے۔ اسے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اچانک یہ فیصلہ کیسے کر لیا آپ نے تو کہا تھا کہ ہم یہاں سے سارا بزنس وائنڈ اپ کر کے جلدی واپس چلے جائیں گے، پھر اچانک یہاں قیام کرنے کا فیصلہ کیوں؟ ہارون کادوانی نے جیسے ہی وہاج کادوانی سے یہاں رہنے کی بات سنی تو وہ بے حد حیران ہوا۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا خود کو امریکہ میں ہی پایا تھا۔ پاکستان کا تو اس نے صرف نام ہی سنا تھا۔ اپنے شعور زدہ زندگی میں وہ پہلی مرتبہ پاکستان آیا تھا، وہ بھی صرف اس لیے کہ اس کے بابا نے اسے کہا تھا کہ پاکستان میں ان کا بزنس ہے جو وہاں چلانا مشکل ہو رہا ہے، اس لیے اسے وائنڈ اپ کریں گے۔ مگر یہاں آ کر وہاج کادوانی نے مستقل یہاں رہنے کی تیاری کر لی۔ بس بیٹا اپنا ملک اپنا ہوتا ہے، پردیس میں رکھا ہی کیا ہے؟ وہاج کادوانی نے اپنی طرف سے تگڑا ڈائلاگ مارا، مگر سامنے بھی انہی کا بیٹا تھا جس نے اس ڈائلاگ پر آنکھیں چھوٹی کرتے اپنے باپ کو دیکھا جس نے ساری عمر پردیس میں گزاری۔ او ویری نائس، یہ سوچ آپ کو ساری زندگی پردیس میں گزارنے کے بعد آئی؟ ریئلی بابا؟ جب ماما اپنا ملک کہتی تھی تب تو آپ ان کی نہیں سنتے تھے، ہارون کادوانی نے طنزیہ کہا تھا۔ وہاج کادوانی کچھ دیر کے لیے جس بس ہو کر رہ گئے۔ اب تم باپ پر طنز کرو گے؟ وہاج کادوانی نے مصنوعی سے کہا۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن آپ کی حرکتیں مجھے کچھ مشکوک لگ رہی ہیں۔ ماما کے جانے کے بعد تو میرا ویسے بھی آپ پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ کیا کوئی ایشین بیوٹی پسند آ گئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو مجھے ابھی سے بتا دیں، پہلے ہی یہاں رہنے کا شوق آپ مجھے دے چکے ہیں، مزید کوئی شوق میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، ہارون کادوانی نے ڈرامائی انداز میں کہا تو وہاج کادوانی نے بے ساختہ کانوں کو ہاتھ لگا گئے۔ استغفر اللہ، شرم نہیں آتی اس عمر میں باپ کے دبے ہوئے جذبات کو ہوا دے کر جگاتے ہوئے؟ مجھے بس ایک ہی ایشین بیوٹی پسند تھی اور وہ تمہاری ماں تھی، اور خدا گواہ ہے کہ میں آج تک اس کا وفادار ہوں، ورنہ ابھی تک لاداداد گوری میں مجھے اپنی سنہری زلفوں کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر چکی ہیں، مگر میں نے کبھی لفٹ ہی نہیں کروائی۔ وہاج کادوانی نے کہتے فخریہ اپنا کالر جھاڑا، جیسے یہ دکھانا چاہ رہے ہوں کہ انہوں نے گوری میمو کو لفٹ نہ دے کر کتنا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ بس رہنے دیں بابا، اچھے سے جانتا ہوں آپ کو، وہ تو ماما کو دعائیں دیں کہ جنہوں نے لاتعداد مرتبہ آپ کو گوری میمو کے چنگل سے چھڑوایا، ورنہ تو آپ ہر سنگل گوری میم کو دیکھ کر اسے سہارا دینے کا ارادہ کر بیٹھتے تھے۔ ہارون کادوانی نے چائے کا سپ لیتے اب کی مرتبہ باپ کی ٹانگ کھینچی، جس پر وہاج کادوانی اس کی کمر میں دھپ لگا گئے۔ شرم تو نہیں آتی باپ سے مسخریاں کرتے ہوئے؟ وہاج کادوانی بولے تو ہارون کادوانی شرارت سے مسکرا دیا۔ بابا آپ کیا سچ میں یہی ارادہ کر چکے ہیں؟ کچھ دیر بعد ہارون نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا تو وہاج کادوانی نے سر اس بات میں ہلایا۔ لیکن بابا میں یہاں کیسے رہوں گا؟ میرے لیے تو اس ماحول میں ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ ہارون کادوانی نے اپنی مجبوری بتائی۔ کچھ نہیں ہوتا، ابھی نئی نئی بات ہے اس لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے، آہستہ آہستہ عادی ہو جاؤ گے، وہاج کادوانی نے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے کہا۔ پھر کافی دیر تک دونوں باپ بیٹا ساتھ بیٹھ کر بزنس کے متعلق بات چیت کرتے رہے تھے۔ چونکہ اب سارا بزنس یہیں سیٹ کرنا تھا تو اس کے بارے میں باریکی سے سوچنے کی ضرورت بھی تھی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ ہارون کادوانی نے خود کو پوری طرح سے بزنس میں الجھا لیا تھا۔ وہ یہاں کے ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا، مگر کسی وقت وہ بے حد اکتا جاتا تھا اور اس کا دل کرتا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے بھاگ جائے۔ ابھی بھی وہ صبح سے کمپنی کے ورکر سے دماغ کھپا رہا تھا۔ ایک مہینے کے اندر وہ تیسری مرتبہ اسٹاف بدل چکا تھا، صرف چند لوگ ہی پرانے رہے تھے، اور اس کمپنی میں جس طرح وہ کاٹ چانٹ کر رہا تھا یوں لگ رہا تھا کہ وہ بھی زیادہ عرصے تک نہیں رہیں گے۔ سائٹ مینیجر کہاں ہے؟ ہارون نے غصے سے پوچھا۔ اس وقت بھی وہ سب کی کلاس لے رہا تھا۔ سر نے آپ نے ہی تو کل کہا تھا کہ فارن کلائنٹ کو سائٹ وزٹ کروانا ہے تو وہیں گئے ہیں، پی اے نے مؤدب انداز میں ڈرتے ڈرتے بتایا۔ میں نے تو ستار صاحب کو کہا تھا، تو کیا وہ سائٹ مینیجر ہے؟ ہارون نے پوچھا۔ اسے اس سب جھمیلے میں اب تک یہ معلوم نہ ہوا تھا کہ کون سا بندہ کون سی پوسٹ پر ہے۔
یس سر، ہارون کے پوچھنے پر پی اے نے فوراً کہا، اوکے تم ایسا کرو کہ تم ورکر کے نام کے ساتھ ان کی ساری ڈیٹیلز اور کون کس کس پوسٹ پر اور کس کس ڈپارٹمنٹ میں ہے سب کی لسٹ بنا کر مجھے میل کرو 2 گھنٹے کے اندر اندر، اور ستار صاحب جیسے ہی واپس آئیں ان سے کہیں کہ آ کر مجھ سے ملیں۔ ہارون کادوانی اسے آرڈر دیتے اپنے روم میں چلا گیا تھا، جبکہ اس کے جانے کے بعد سب نے رکے ہوئے سانس بحال کیے۔ اللہ ہی بچائے، یہ باس تو بہت غصے والے ہیں، نہ جانے ہمارا گزارا کیسے ہوگا، پی اے نے ماتھے پر آیا پسینہ پوچھتے ہوئے کہا تھا اور پھر اپنے کیبن کی جانب پڑھا۔ وہ پی اے تھا، اسے جس کام پر لگایا گیا تھا وہ اس کا قطعی نہیں تھا، مگر وہ انکار کر کے اپنے سر مصیبت مول نہیں لے سکتا تھا، سو اس لیے جلدی سے کام میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد پوری کمپنی میں کھلبلی مچ گئی۔ سائٹ وزٹ سے واپسی پر ستار احمد کا بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس میں ان کی دونوں ٹانگیں مکمل طور پر کچلی گئی تھیں۔ آپریشن کے دوران ایک ٹانگ تو مکمل کاٹ دی گئی تھی، جبکہ دوسری بھی صرف گھٹنے تک ہی تھی۔ 3 دن بعد جب ستار احمد کو ہوش آیا تو اپنی معذوری کا سنتے انہیں وہیں ہسپتال میں ہی فالج کا اٹیک ہوا، جس میں وہ اپنی اوپری دھڑ سے بھی مفلوج ہو گئے تھے۔ صرف بایاں حصہ ہی کام کرتا تھا۔ ماہین پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنے باپ کو اس حال میں دیکھے گی۔ فہاج کادوانی نے کمپنی کی طرف سے ستار احمد کے علاج کی ساری ذمہ داری لے لی۔ ستار احمد تقریباً مہینے تک اسپتال میں داخل رہے اور ان کا علاج چلتا رہا۔ مہینے بعد وہ ویل چیئر پر گھر آئے تھے اور پھر ہمیشہ کے لیے ویل چیئر کے ہو کر رہ گئے۔ فہاج کادوانی 2-3 مرتبہ ان کے گھر آ کر ستار احمد کی خیر خیریت معلوم کر کے گئے۔ اس روز بھی ماہین ستار احمد کو ناشتہ کروانے اور خود ناشتے کے بعد گھر کے کاموں سے فری ہوئی تھی کہ تبھی ستار احمد نے اسے آواز دی، جی بابا، کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ ماہین ہاتھ صاف کرتے ان کے پاس جا کر پوچھنے لگی، بیٹا میرے باس آ رہے ہیں، گھر کی صفائی ستھرائی دیکھ لو اور کھانے میں بھی کچھ بنا لینا۔ ستار احمد نے کہا تو ماہین نے اس بات میں سر ہلایا اور واپس مڑ گئی۔ صفائی وہ پہلے کر تو چکی تھی، مگر ابا کے کہے کے مطابق باریکی سے صفائی کرنے لگی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ بھی ہو گئی۔ صفائی سے دوبارہ بے شمار کچرا نکال چکی تھی۔ اس کے بعد وہ کچن کی طرف آئی۔ جلدی میں اس نے چکن بریانی اور رائتا سلاد ہی بنایا تھا۔ میٹھے میں اس نے اپنا موسٹ فیوریٹ مینگو فلیور کسٹرڈ بنایا تھا۔ وہ اس نے ضرورت سے زیادہ ہی بنا لیا تھا، کیونکہ اسے خود جو پسند تھا۔ سارے کاموں سے فارغ ہو کر وہ چینج کرنے کمرے میں جا رہی تھی جب اسے خیال آیا کہ اس نے نیا ڈنر سیٹ تو اتارا ہی نہیں، جس میں بابا کے مہمان کو کھانا پیش کرنا تھا۔ اوفو، میں بھی کتنی پھوڑ ہوں، چل ماہی جلدی سے اتار کر لیا، یہ نہ ہو بعد میں بابا کا مہمان آ جائے، کہتے وہ کمرے کی طرف گئی۔ مین گیٹ کھلا ہوا تھا اور ابا صحن میں ہی بیٹھے اپنے باس کے منتظر تھے۔ ماہین نے کرسی گھسیٹ کر الماری کے قریب کی۔ برتن سب سے اوپری خانے میں، ماہین یوں ان تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اب یہ بابا کا باس اس وقت ہمارے گھر کیوں آ رہا ہے؟ ایک تو اس کے لیے گھر کی صفائیاں بھی کرو اور پھر اس نواب زادے کے لیے کھانا بھی بناؤ، یہ نہیں کہ آتے ہوئے خود ہی کھانا پیک کروا کے لے آئیں۔ وہاں جنگل کتنے اچھے ہیں، وہ تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ ماہین خود سے بڑبڑاتے ہوئے کرسی سے نیچے اتری تھی، جبکہ کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوتا ہارون کادوانی اپنے بارے میں اس کے سارے اشادات سن چکا تھا۔ پہلے ہی اس غریب بستی میں آنے پر اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ اگر بابا اسے زور نہ دیتے تو وہ کبھی یہاں نہ آتا۔ اوپر سے اس لڑکی کی زبان نے اسے غصہ دلایا۔ بھلا کس نے کہا تھا کہ وہ امیر زادہ ان کے گھر میں کھانا کھاتا؟ وہ تو آج گھر کی ہر چیز کو حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ ماہین بہت غریب تھی، وہ متوسط طبقے سے تھی، نہ بہت زیادہ امیر اور نہ ہی بہت زیادہ غریب۔ ان کا گزارا اچھے سے ہو رہا تھا، مگر ہارون کادوانی جیسے کروڑ پتی آدمی کے لیے یہ سب معمولی سے بھی معمولی اور حقیر تر تھا۔ ماہین برتن اٹھائے پلٹی تو دروازے میں اسٹیچو بن کر کھڑے ہارون کادوانی کو دیکھ بے ساختہ دانتوں تلے زبان دبائی، جبکہ وہیں ہارون کادوانی بھی اس چھوٹی لڑکی کو دیکھ چند پل کے لیے سانس لینا بھول گیا۔ بکھرا بکھرا حلیہ، گرد سے ہٹے کپڑے، بے ترتیب بال، کانچ سے سبز آنکھیں، شفاف حسن، وہ اسے اس حلیے میں بھی کوئی چھوئی موئی سی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ وہ مبہوت سا رہ گیا۔ بلا شبہ یہ ایشین بیوٹی باہر کی گوری میموں سے کئی گنا زیادہ حسین اور خوبصورت تھی، اور وہ دل ہی دل میں اس بات کا اعتراف بھی کر گیا تھا۔ کیا ہوا سر، آئیے نا، یہ میری بیٹی ہے ماہین، اور ماہی یہ میرے باس ہیں، ہماری کمپنی کے مالک اور وہاز صاحب کے بیٹے ہارون کادوانی۔ ستار احمد نے دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کروایا۔ ستار احمد کی آواز سنتے ہارون کادوانی کا سحر ٹوٹا۔ وہ پری چہرہ لڑکی ہلکی سی آواز میں اسے سلام کہتی اس کے پاس سے گزر گئی، جبکہ ہارون کادوانی نخوت سے سر جھٹکتے اندر آیا تھا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔
کچھ دیر بعد ماہین ٹھنڈا لے کر آئی۔ اس مرتبہ وہ قدرے بہتر حلیے میں تھی۔ اس نے شربت میز پر رکھا، لیکن ہارون نے پینے سے صاف معذرت کر لی اور کھانے کی مرتبہ بھی وہ یوں ہی انکار کرنے لگا۔ ماہین کو بہت غصہ آیا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ اگر کھانا نہیں کھانا تھا تو کھانے کے وقت پر آئے ہی کیوں؟ جتنی محنت میں نے آپ کے لیے کھانا بنانے کے لیے کی، اتنی میں نے کوئی اور کام کر لیتی، اور جو راشن ضائع ہوا اس کا کیا؟ میں آپ کو ایسے ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ جو کھانا آپ کے لیے پکا ہے وہ آپ کھا کر ہی جائیں گے۔ ستار احمد کمرے سے باہر گئے تھے، تبھی ماہین کمر پر ہاتھ رکھے باقاعدہ لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ نچا نچا کر کہہ رہی تھی، جبکہ اس کے یوں بولنے پر ہارون کادوانی کے ماتھے پر ناگواری سے بل پڑے۔ او شڈا پلیز، مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، ہارون کادوانی کہتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تبھی ستار احمد کمرے میں آئے۔ سر بیٹھیے نا، کھڑے کیوں ہو گئے؟ اس کو کھڑے دیکھ ستار احمد بولے، نہیں ستار صاحب، مجھے ایک ضروری کام کے سلسلے میں جانا ہے، یہاں سے گزرا تو سوچا کہ آپ کی خیریت معلوم کر لوں، میں آلریڈی لیٹ ہو چکا ہوں۔ ہارون کادوانی اپنی بات کہتے وہاں سے فوراً نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی ماہین نے گرما گرم بریانی نکالتے اسے انصاف کرنا شروع کر دیا۔ ویسے بھی اتنا سب کام کرنے کے بعد اسے کافی بھوک لگ گئی تھی۔ تم گئے تھے ستار احمد کے گھر؟ رات میں کھانے کی میز پر وہاج کادوانی نے ہارون کادوانی سے پوچھا۔ جی بابا گیا تھا، لیکن میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں، دوبارہ میں اس جگہ نہیں جاؤں گا۔ کتنا تنگ ایریا ہے، اور اوپر سے ان کا وہ چھوٹا سا گھر، میرا تو ذرا سی دیر میں دم گھٹنے لگا، ہارون کادوانی نے کہا تو وہاج کادوانی تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گئے۔ وہ کیا کیا سوچے بیٹھے تھے، اور یہاں ان کے صاحبزادے کے مزاج ہی نہیں مل رہے تھے۔ اچھا، وہ کل سے ستار صاحب کی بیٹی اس کی جگہ کمپنی میں آئے گی۔ وہ ستار احمد جیسے کام تو نہیں کر سکتی، مگر پڑھی لکھی ہے، تم اسے آفس کے اندر کا کوئی کام دے دینا، وہاج کادوانی نے کہا تو ہارون کی آنکھوں کے سامنے چھم سے ماہین کا نازک سراپا آیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی چلتی زبان کے جوہر یاد آئے تو چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ سیریسلی بابا، وہ چھوٹی سی کمعقل اور علم مینڈ لڑکی ہماری کمپنی میں کام کرے گی؟ ہارون کادوانی نے قدرے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، میں اسے بتا چکا ہوں، وہ کل سے آ جائے گی، بہت پیاری بچی ہے، سلیقہ شور، با اخلاق اور تمیزدار۔ وہاج کادوانی نے بہت محبت سے ماہین کا ذکر کیا، جبکہ اس کی اس قدر تعریف پر ہارون کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ وہ ماہین کو کمپنی میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، مگر وہاج کادوانی کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ وہ اسے اپوائنٹ کر چکے تھے۔ اگلے روز سے وہ آفس آنے لگی، مگر 10 دنوں میں کوئی 100 مرتبہ اس کی اور ہارون کادوانی کی تو میں ہو چکی تھی۔ اسے کسی کام کا تجربہ نہیں تھا، بزنس کے بی سے بھی انجان تھی وہ، اور جاب کا بھی صرف اس نے نام ہی سن رکھا تھا۔ ہارون اسے صرف اور صرف وہاج کادوانی کی وجہ سے اپنی کمپنی میں برداشت کر رہا تھا، ورنہ اس کی نالائکی اور کم عقلی کا اندازہ اسے پہلے روز ہی ہو گیا تھا۔ وہاج کادوانی کے بے حد اصرار پر اس نے وہ پروجیکٹ ماہین کو بنانے کے لیے دیا، اور ماہین بی بی نے اس پروجیکٹ کا بیڑا غرق کرنے میں پورے 1 ہفتے کی محنت لگائی تھی۔ تبھی ہارون کادوانی کا دماغ پوری طرح سے گھوم گیا تھا، اور اس نے ماہین کو خوب کلاس لی۔ رات میں وہ تھکا ہارا گھر واپس آیا، اسے سخت نیند آ رہی تھی، تبھی وہاج کادوانی سے ملے بغیر ہی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہاج کادوانی کو اس کی واپسی کا علم ہو گیا تھا، وہ اسی کے منتظر تھے، مگر جب اس کو بے حد تھکا ہوا دیکھا تو بات صبح پر ٹال کر وہ بھی آرام کی غرض سے اپنے بستر پر آ گئے۔ اگلے روز وہ فجر کی نماز سے فارغ ہی ہوئے تھے جب ان کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، وہاج کادوانی نے کہا جب ہارون کادوانی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ہارون، تم اتنی صبح صبح، سب خیریت ہے؟ وہاج کادوانی نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی بابا، آپ نے کوئی بات کرنی تھی؟ شاید، دراصل مجھے رات میں وقت نہیں ملا، ابھی جاگا تو سوچا کہ آپ کی بات سن لوں۔ ہارون کادوانی آ کر صوفے پر ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں بیٹا، بات تو ضروری ہے، تم یہ بتاؤ کہ آفس کیسا جا رہا ہے، اور ماہین کی کیا رپورٹ ہے؟ اپنی آنکھوں پر نظر کی اینک ٹھیک کرتے وہاج کادوانی نے پوچھا، جبکہ یوں صبح ہی صبح ماہین کے ذکر پر ہارون کا دل پوری طرح سے کھٹا ہوا۔ آفس ٹھیک جا رہا ہے بابا، باقی اس بیوقوف لڑکی کا نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے۔ ہارون نے ناگواری سے اس کا ذکر کیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ غور سے اس کا چہرہ دیکھتے ہارون کادوانی نے پوچھا۔ مطلب یہی کہ وہ لڑکی کسی کام کی نہیں۔ جو پروجیکٹ آپ نے اسے دیا تھا، کل 1 ہفتے بعد اس نے تیار کر کے بھیجا، جس میں سوائے غلطیوں کے اور کچھ نہ تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ میں نے وقت پر دیکھ لیا، ورنہ میٹنگ روم میں مجھے کس قدر سبکی ہوتی آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں۔ ہارون کادوانی نے کہا تو وہاج کادوانی کچھ سوچتے سر اس بات میں ہلا گئے۔ تمہیں اسے اپنے ساتھ انوالو کرنا ہوگا ہارون، وہ بہت ذہین بچی ہے، تم اسے جو کچھ سکھاؤ گے جلدی سیکھ جائے گی، پڑھی لکھی ہے لیکن نہ تجربے کار ہے، نہ اس لیے سمجھ نہیں آ رہا اسے گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ وہاج کادوانی نے بہت محبت سے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا تو ہارون نے سر جھٹکا۔
میں اسے کیوں اپنے ساتھ انوالو کروں؟ میں اسے سیلری دیتا ہوں، وہ مجھے نہیں دیتی، اور سیلری اسی کام کی ملتی ہے، گائیڈنس کی نہیں۔ ویسے بھی مجھے کوئی شوق نہیں اس جیسی پھوڑ اور نااہل لڑکی کو اپنی کمپنی میں رکھنے کا۔ میں نے انٹرویو کال دی ہے، جلدی مجھے کوئی قابل کولیگ مل جائے گی۔ ہارون کادوانی نے کہتے ساتھ آخر میں اپنی سوچ بتائی، جبکہ وہاج کادوانی اس کی سوچ پر ماتم کر کے رہ گئے۔ وہ کیا کچھ سوچ بیٹھے تھے، اور یہ لڑکا کیا کچھ کرتا پھر رہا تھا۔ انوالو تو تمہیں اسے اپنے ساتھ ہر صورت کرنا ہی ہوگا، وہاج کادوانی نے کہا تو ہارون نے سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ کوئی زبردستی ہے کیا؟ ہارون نے پوچھا۔ یہی سمجھ لو، وہاج کادوانی نے قدرے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ ہارون نے پھر سے سوال کیا تھا، اس کی چھٹی اسے خبردار کرنے لگی۔ مطلب یہی کہ میں نے ماہین کو تمہاری دلہن بنا کر ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی میں لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پرسکون لہجے میں کہتے وہاج کادوانی ہارون کادوانی کا چین سکون سب اڑا چکے تھے۔ وہ صوفے سے یوں اچھلا جیسے اسے کسی بچھو نے ڈنگ مار لیا ہو۔ وہ بے یقینی سے وہاج کادوانی کی طرف دیکھ رہا تھا جو ویسے ہی پرسکون بیٹھے تھے۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ ہارون کادوانی نے بے یقینی سے پوچھا تو ہارون کادوانی نفی میں سر ہلا گئے۔ میں نے تمہارے لیے ماہین کا رشتہ مانگ لیا ہے اور جلد ہی تم دونوں کی شادی کر دوں گا۔ وہاج کادوانی ایک ساتھ ہارون کادوانی کے سر پر دھماکے پر دھماکہ کرتے چلا جا رہے تھے، جبکہ وہ انہیں آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بابا؟ آخر وہ ضبط کھوتے غصے سے بولا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ مت بھولو باپ ہو تمہارا، تم میرے باپ نہیں ہو۔ وہاج کادوانی کا لہجہ بھی سخت ہوا۔ جو بھی ہے، لیکن میں اس لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ ہارون کادوانی نے صاف صاف انکار کیا۔ تم یوں انکار نہیں کر سکتے ہارون، میں انہیں زبان دے چکا ہوں، ماہین تمہاری دلہن ہی بنے گی۔ وہاج کادوانی نے جتاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ آپ کی بھول ہے بابا، آپ سب جانتے ہوئے بھی یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ ہارون کادوانی نے انہیں کچھ یاد کروانا چاہا، جس پر وہاج کادوانی کے چہرے کے تاثرات بگڑے۔ میں سب جانتا ہوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں، اب تمہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے، اور یقین جانو ماہین تمہارے لیے ایک اچھی ہمسفر ثابت ہوگی۔ وہاج کادوانی اپنی بات پر بضد تھے، جبکہ ہارون ان کی بات سے مسلسل انکاری۔ اگر تم نے اس شادی سے انکار کیا تو یاد رکھنا اس کے بعد میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ وہاج کادوانی نے آخری حربہ اپناتے اسے دھمکایا۔ وہ کئی لمحے تک ساکت نظروں سے اپنے باپ کو دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اگلے روز وہاج کادوانی ستار احمد کے پاس اپنی عرضی لے کر پہنچ گئے۔ جب ستار احمد نے معذرت کرتے انہیں انکار کی وجہ بتائی، فہد صاحب آپ کی امید میرے لیے باعث خوشی ہے، میں کبھی آپ کو انکار نہ کرتا، مگر میری بیٹی کسی کی امانت ہے۔ بچپن میں ہی اس کی ماں نازیہ اپنی دوست کے بیٹے سے ماہین کا نکاح کر گئی تھی، ستار احمد نے کہا تو وہاج کادوانی چونک کر فوراً سیدھے ہوئے۔ بچپن کا نکاح؟ اور ماہین کی ماں کے نام پر حیران ہوئے۔ کیا مطلب بچپن میں نکاح؟ ایک منٹ، کہیں ماہین نازیہ جبین کی بیٹی تو نہیں؟ وہاج کادوانی نے اپنا شک دور کرنے کے لیے پوچھا، جب ان کے سوال کے جواب میں ستار احمد نے اس بات میں سر ہلایا۔ مبارک ہو بھائی، پھر تو ہم سمدھی نکلے۔ مجھے تو میری بیگم کے جانے کے بعد اس سے یہی گلا رہا کہ وہ کس بچی کو بیٹے کے نام پر بٹھا گئی، اور ہمیں اس کا کچھ اتا پتہ ہی معلوم نہیں تھا۔ نکاح کے وقت بھی میں امریکہ میں تھا، مجھے صرف آپ کی بیگم کا نام ہی معلوم تھا، لیکن تقدیر دیکھیں کیسے اس نے ہمیں ملا دیا۔ وہاج کادوانی خوشی سے بول رہے تھے، انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا ان کی پسند کی گئی لڑکی ہی ان کی بہو ہو سکتی ہے۔ ان کی تو جیسے دلی مراد بھر آئی۔ پھر دونوں مرد حضرات نے چند ضروری معاملات طے کیے اور شادی کی تاریخ رکھ دی۔ ماہین کو ستار احمد سب بتا چکے تھے، جس کے بعد وہ ہارون سے شادی پر راضی ہو گئی، جبکہ ہارون کادوانی یہ سب وہاج کادوانی نے جان بوجھ کر چھپایا۔ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ یوں چند ہی دنوں بعد وہ دلہن بنی ہارون کادوانی کے گھر اس کے کمرے میں موجود تھی۔ آتشی پنک کلر کے لہنگے چولی میں ملبوس، 7 میچنگ زیورات پہنے، نفیس سا میک اپ کیے، وہ سجے سجائے روپ میں سجے سجائے کمرے میں پھولوں سے سجے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ دل آنے والے وقت کو لے کر عجیب ہی لے میں دھڑک رہا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی ماں کا گڈو یہ کھڑوس اور اکڑو ہارون کادوانی ہو سکتا ہے۔ گڈو کو لے کر اس نے جتنے بھی حسین خواب دیکھے تھے وہ سب چکنا چور ہو چکے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کھڑوس آدمی اسے سیدھے منہ بات تک نہیں کرے گا، کجا کہ اس کے خواب پورے کرنا۔ وہ کافی دیر تک اس کے انتظار میں بیٹھی رہی تھی، مگر وہ کمرے میں نہ آیا، جس پر ماہین کا موڈ بگڑا۔ اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ تبھی لہنگا سنبھالتے بیڈ سے اتری اور آرام دہ کپڑے لے کر واش روم چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر نکھرے نکھرے حلیے میں باہر نکلی۔ اسی وقت ہارون کادوانی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ماہین کے بالوں سے گرتے پانی کی بوندیں، اس کے چہرے پر ٹھہرے پانی کے قطرے، اور اس کا یہ سادہ سروپ، وہ سیدھی ان کے دل میں اتر رہی تھی۔ ماہین نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اسے نظر انداز کرتے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بال سلجھانے لگی، جبکہ ہارون کادوانی
दरवाज़ा लॉक करते वहीं दरवाजे से टेक लगाए खड़ा उसे देखने लगा। कोई और वक्त होता तो वो माहीन की तरफ देखता भी ना, मगर अभी जो हकीकत वो वहाज कादवानी के मुंह से सुनकर आ रहा था, उसके बाद उसकी सारी कैफियत तब्दील हो गई। गुस्सा कहीं दूर जा सोया था, अब एक जायज़ हक का जज्बा था जो इस पर गालिब आ रहा था। वो जान गया था कि माहीन की वो लड़की जिससे उसका बचपन में निकाह हुआ, अभी अभी ये सच्चाई उसे वहाज कादवानी ने बताई थी। अभी वो इस सच्चाई को मजीद राज रखना चाहते थे, मगर इसके सख्त तासुरात देख कर उन्हें ये राज खोलना ही पड़ेगा, वरना जाने गुस्से में हारून कादवानी माहीन के साथ कैसा सलूक करता। ये उनको क्या हो गया है, क्यों मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं? माहीन खुद पर उसकी मुसलसल नज़रों की तपिश महसूस करते खुद से बोली, और खुद भी चोरी चोरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। माहीन को इसकी बदली बदली नज़रें वाज़े महसूस हो रही थी। वो दुपट्टा अच्छे से खुद पर फैलाती चलते हुए आकर बेड पर बैठ गई और हाथ मरोड़ने लगी। वो बहुत कंफ्यूज हो रही थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या नहीं। दिल चाह रहा था कि किसी तरह यहाँ से भाग जाए, मगर भागती कैसे? दरवाजे पर तो वो खड़ूस हिटलर खंबा बने खड़ा था। माहीन अभी ये सोच ही रही थी कि तभी उसे कदमों की चाप अपने करीब आते महसूस हुई। ये मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? माहीन ने दिल ही दिल में सोचा। वो बेहद घबरा रही थी। जब हारून कादवानी उसके बिल्कुल करीब आकर रुका, माहीन ने अपना सर झुका लिया। माहीन। हारून कादवानी ने चंद लम्हों बाद उसे पुकारा। आवाज़ गंभीर और लहजा बोझल था। उसकी पुकार में जाने ऐसा क्या था कि माहीन ने एक झटके से सर उठाकर उसकी जानिब देखा। दोनों की नज़रें मिली थी। नज़रों ने ही एक दूसरे से शिकवे शिकायत की थी। हारून कादवानी की आंखें इस वक्त मुकम्मल तौर पर बदली हुई थी। इसकी नज़रों में बोलते गहरे जज्बात माहीन को घबराने पर मजबूर कर गए थे। इसके पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। मुझे वॉशरूम, कंफ्यूज सी कहती वो उठ खड़ी हुई, लेकिन अगले ही लम्हे अपना माथा थामते वापस अपनी जगह बैठी। उसका सर बुरी तरह से हारून कादवानी के चट्टानी सीने से टकराया। बेसाख्ता उसके मुंह से सिसकी निकली। हारून कादवानी फौरन से पहले उसके पास बैठा। आई एम सो सॉरी, तुम्हें ज़्यादा लगी तो नहीं? वो उसके माथे पर हाथ फेरते फिक्रमंदी से पूछने लगा, जब माहीन उसके लम्स पर बुरी तरह उछली और उससे दूर हुई। नहीं, मैं ठीक हूँ, माहीन ने इधर उधर देखते हुए कहा। लेकिन मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। बेड पर नीम दराज होते हारून कादवानी ने बोझल से लहजे में कहा, क्या हुआ आप? मैं अभी वहाज अंकल को बुला कर लाती हूँ। वो उसे देखती दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी थी कि तभी हारून कादवानी ने उसकी कलाई पकड़ते उसे अपनी तरफ खींचा। वो जो इस अवतार के लिए तैयार नहीं थी, लड़खड़ाते हुए हारून पर गिरी। इससे पहले कि वो उठती, हारून फौरन से करवट लेता, उसे नीचे करता, उस पर काबिज हुआ। इस पुरशौक निगाहों से उसे देखने लगा। पागल लड़की, यूं ही तो मैं तुम्हें बेवकूफ़ नहीं कहता, तुम वाकई बेवकूफ़ हो। शौहर यहाँ तुम्हारी कुर्बत के लिए मचल रहा है और तुम होके उसके पास आने के बजाय उससे दूर भाग रही हो। वेरी बैड। हारून कादवानी ने उसके चेहरे पर उंगली ट्रेस करते हुए कहा तो वो सांस तक रुक गई। उसे हारून के इस कदर बेबाकी की उम्मीद नहीं थी। छोड़े मुझे, नींद आ रही है, माहीन ने आंखें नीचे ही मनमनाते हुए कहा। हाँ तो सो जाओ मेरी बाहों में, आओ। आई स्वेर बहुत अच्छी नींद आएगी। हारून मजीद शौका हुआ और करवट लेते माहीन को अपने ऊपर किया। माहीन को तो अपने दिल, गुर्दे, फेफड़े सब अपने कानों में धड़कते महसूस हो रहे थे। प्लीज़ सुने, माहीन ने अब की मर्तबा रूहान से लहजे में कहा तो हारून, जो कई गुस्ताखी करने ही वाला था, गहरी सांस भरते उसे अपनी बाहों से आज़ाद कर गया। पता नहीं क्या सोचकर मामा ने तुम जैसी नालायक लड़की से मेरा निकाह करवाया। तुम्हें तो हर चीज़ की ट्यूशन देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा क्लास के साथ। हाय ये मेरी ज़िंदगी, क्या क्या नहीं सोचा था मैंने अपने बचपन की मनकूहा के बारे में, और तुम क्या निकली। ड्रामाई अंदाज में कहते हारून ने अपने सीने पर हाथ रखा, जबकि उसकी बात पर माहीन ने आंखें छोटी किए उसे घूरा। मैंने भी क्या क्या नहीं सोचा था मामा के गुड्डू के बारे में। मुझे क्या पता था कि गुड्डू की जगह आप खड़ूस हिटलर निकल आएंगे। वो बेख्तियार कह गई, मगर जब एहसास हुआ तो फौरन जबान दांतों तले दबा ली। क्या कहा? मैं हिटलर और खड़ूस हूँ? तुम्हें अभी बताता हूँ। कहते साथ हारून कादवानी एक मर्तबा फिर से उसे खींच कर बेड पर गिराते उसे अपने हिसार में ले गया।